عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے لیے چائے بنانے لگا کیونکہ آفس سے آنے کے بعد میں اکثر چائے پیا کرتا تھا۔ میں ایک مینیجر کی حیثیت سے کراچی میں کام کیا کرتا تھا۔ میرا کام بہت ہی زیادہ آسان تھا۔ ویسے تو میں لاہور میں رہا کرتا تھا، لیکن جاب کے سلسلے میں ابھی کچھ دن پہلے ہی کراچی ٹرانسفر ہوئی تھی۔ میں یہاں ایک کرائے کے گھر میں رہا کرتا تھا، لیکن میں جس شخص کے گھر میں رہا کرتا تھا، گلی محلے والے اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میں اس بات سے بہت زیادہ حیران تھا کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے کہ لوگ اسے بالکل پسند نہیں کرتے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، مجھے یہ آدمی بہت زیادہ مشکوک سا لگتا تھا۔ ایک روز میں اپنے آفس سے جلدی گھر آ گیا اور آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس آدمی کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ میں نے گھر آتے ہی اس کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس آدمی نے دروازہ کھولا، یعنی میرے مالک مکان نے دروازہ کھولا، تو وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں میرے گھر آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ یہ بات سنتے ہی میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی یہاں میری کسی سے سلام دعا ہے۔ میں تو صرف آپ کے مکان میں رہتا ہوں اور آپ سے ہی بات چیت کیا کرتا ہوں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اس آدمی نے فوراً سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ ضرور اس گھر میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور اس کے گھر کے باہر کھڑا سوچنے لگا کہ آخر اس کے گھر میں ایسا کیا ہے۔ میں اس مالک مکان کے اوپر والے پورشن میں رہا کرتا تھا۔ ابھی میں اس کے دروازے کے سامنے کھڑا ہی تھا کہ دودھ والا آ گیا اور اس نے اس آدمی کا یعنی میرے مالک مکان کا گھر زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ پھر میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور اس آدمی سے آپ کو کیا کام ہے؟ دودھ والا میری طرف دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا، جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا۔ میں نے اس دودھ والے سے پوچھا، کیا اس شخص سے ملنا کوئی گناہ ہے؟ دودھ والا مجھ سے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ اس محلے میں نئے آئے ہیں۔ اس گھر کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ محلے والے ان سے بات کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ مجھے بھی اب ان باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی ہونے لگی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ راز جان کر رہوں کہ آخر اس گھر میں ایسی کیا بات ہے۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے ابھی 4 دن ہی گزرے تھے۔ ویسے بھی میری عادت تھی کہ میں ہر معاملے میں اپنی ٹانگیں اڑایا کرتا تھا۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک اور چیخ کی آواز آئی۔ میں یہ چیخیں سن کر بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی کون تھی جو اتنی اونچی چیخ رہی تھی؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مالک مکان نے کسی لڑکی کو اپنے گھر قید کر رکھا ہے۔ بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کے بعد اس روز میں اپنے پورشن میں اوپر واپس آ گیا۔ اگلے روز میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ وہی دودھ والا مجھے راستے میں مل گیا۔ دودھ والا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، آپ کے محلے میں بہت غلط کام ہو رہا ہے۔ میں نے تعجب بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا کہ ایسا کیا کچھ غلط ہو رہا ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر دودھ والا مجھے اس گھر کی داستان سنانے لگا۔ وہ کہنے لگا، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارا اس گھر میں بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ تمہارا مالک مکان ایک اسکول میں پڑھایا کرتا تھا اور اس کی بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ تمہارے مالک مکان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کو پڑھنے کے لیے اس نے انگلینڈ بھیج دیا تھا۔ ویسے بھی تمہارے مالک مکان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اسے اس بات کا اچھی طرح پتہ تھا کہ اس کا بیٹا اگر یہاں رہا تو بہت زیادہ بگڑ جائے گا۔ ماسٹر صاحب کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن سننے میں آیا تھا کہ اس کی ماسٹر صاحب کے ساتھ بالکل نہیں بنتی۔ وہ ماسٹر صاحب کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ خیر 4 سال کے بعد ماسٹر صاحب کا انگلینڈ والا بیٹا پاکستان واپس آ گیا۔ اس کے تو حالات ہی بدل چکے تھے۔ پڑھنے سے زیادہ
وہ وہاں کی باتیں سیکھ کر آیا تھا، یعنی گوروں کی باتوں پر عمل کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ اب مسلمان نہیں رہا۔ محلے والوں نے اس لڑکے کا نام مشرق رکھ دیا تھا۔ ایک روز میں ماسٹر صاحب کے گھر دودھ دینے کے لیے گیا، لیکن اندر سے بہت زیادہ عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ آوازیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ گھر میں کوئی گرما گرم لڑائی ہوئی ہے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں اپنے گھر واپس جانے لگا کہ اچانک میرے کانوں نے ایک بات سنی۔ اس بات نے مجھے واپس جانے سے روک لیا۔ ماسٹر صاحب اپنی بیوی سے یہ بات کہہ رہے تھے جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ماسٹر صاحب اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ تم میرے بیٹے پر بہت بڑا الزام لگا رہی ہو، میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں کر سکتا۔ شاید ماسٹر صاحب کی بیوی یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ لڑکا اپنی بہن پر بری نظر رکھتا ہے۔ ماسٹر صاحب اپنے بیٹے کی بہت زیادہ حمایت کر رہے تھے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، کیا تم نہیں جانتی کہ میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ تم نے یہ الزام لگا کر میرے بیٹے پر اچھا نہیں کیا۔ یہ بات سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دودھ والا مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے ساری حقیقت سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اپنی ہی بہن کے ساتھ گھر میں چکر چلا رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کی بیوی بتا رہی تھی کہ کافی دفعہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کو اپنی بیٹی کے کمرے میں دیکھا ہے۔ ماسٹر صاحب کی بیوی ماسٹر صاحب کو یہ ساری باتیں بتا رہی تھی۔ ایسی بات سنتے ہی ماسٹر صاحب غصے میں آ گئے اور اپنی بیوی کا یقین بالکل بھی نہ کیا اور اسے طلاق دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ ماسٹر صاحب نے اپنے بیٹے پر یقین کیا، لیکن اپنی بیوی کی باتیں بالکل بھی نہ سنی۔ شاید ماسٹر صاحب کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اپنے بیٹے پر اتنا بڑا الزام ثابت نہ ہونے دیتا۔ اب ماسٹر صاحب کے گھر اس کا ایک بیٹا اور ایک جوان بیٹی رہ گئے تھے۔ خیر، اس بات کو کافی دن گزر چکے تھے اور محلے والوں میں بھی سکون پیدا ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے اب ماسٹر صاحب کے گھر میں رہتے ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ میری ماسٹر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اچھی اور گہری دوستی ہو چکی تھی۔ ایک روز ماسٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ بات وہ میرے پاس بیٹھ کر رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ماسٹر صاحب کس بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے دودھ والے نے ساری باتیں بتا دی تھی۔ ماسٹر صاحب نے اپنے بیٹے کی ساری حقیقت میرے سامنے کھول دی، جس کا ذکر دودھ والے نے میرے ساتھ کیا تھا۔ ماسٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے اس کی ماں کی باتیں صحیح لگتی تھی، لیکن میں نے اس کی ماں پر یعنی اپنی بیوی پر بالکل بھی اعتبار نہیں کیا تھا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک کہا کرتی تھی۔ میں نے بھی غصے میں آ کر ماسٹر صاحب سے کہا کہ اگر آپ کا بیٹا اتنا ہی برا ہے تو میں اسے اس محلے سے نکلوا دوں گا، لیکن ماسٹر صاحب کہنے لگے اس میں بھی میری بہت زیادہ بدنامی ہے اور ویسے بھی مجھے اپنا بیٹا بہت زیادہ عزیز ہے۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے مجھے صرف اپنی بیٹی کی فکر ہے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کرتے۔ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد وہ میری بیٹی کو جائیداد میں حصہ دے گا بھی یا نہیں۔ میں نے ماسٹر صاحب کو مشورہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی انہیں آدھی آدھی جائیداد تقسیم کر دیں اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ میری یہ بات سنتے ہی ماسٹر صاحب بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ کہنے لگے تم نے آج مجھے بالکل ٹھیک مشورہ دیا ہے۔ ماسٹر صاحب مجھ سے کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی بھی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ماسٹر صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا سے چل بسے۔ سب لوگ ان کے نماز جنازہ پر گئے، لیکن ان کا بیٹا ان کے جنازے پر بھی نہ گیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ہم سب نے ہی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ حیران تھا، اس کے چہرے پر 1% بھی پریشانی نہیں تھی۔ مجھے ماسٹر صاحب کی بیٹی پر ترس آ رہا تھا۔
کہ وہ بہت زیادہ شریف تھی۔ اس کا بھائی واقعی ہی بہت زیادہ بدتمیز تھا۔ سارے محلے والے بھی اب یہی سوچ رہے تھے کہ ماسٹر صاحب کی وفات کے بعد شاید بیٹے کا دل اب نرم پڑ جائے گا اور وہ اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، لیکن پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ ایک روز میں آفس سے واپس گھر آیا تو مجھے یہ خبر ملی کہ مشرق نے اپنی بہن کی شادی کر دی ہے، مگر مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس نے شادی میں کسی کو بھی نہیں بلایا تھا اور نہ ہی پتا تھا کہ اس کی بہن کی شادی کس لڑکے سے ہوئی ہے۔ اس نے سب محلے والوں کو یہ ثابت کر دیا کہ اس کی بہن کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ اس گھر میں نہیں رہتی۔ ایک روز میں گھر سے آفس کے لیے جانے لگا۔ جیسے ہی میں پورشن سے نیچے اترا تو مجھے ایک عجیب قسم کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ مجھے بچا لو، میں بہت زیادہ مصیبت میں ہوں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مشرق کی بہن کی آواز تھی۔ اتنی دیر میں مشرق اپنی بہن کو مارنے لگا۔ مشرق کی بہن نے چیختے ہوئے یہ بات کہی جو میرے کانوں میں بھٹک کے رہ گئی۔ بولی کہ اپنی بہن سے بھلا کون نکاح کرتا ہے؟ جیسے ہی یہ بات میرے کانوں تک پڑی میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ مجھے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی کہ مشرق نے اپنی بہن کی شادی ابھی تک نہیں کی۔ میں نے جلدی سے محلے والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ مشرق اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن محلے والوں میں سے کسی نے بھی میری اس بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے ایسے کوئی نہیں کر سکتا۔ محلے والے مجھ سے کہنے لگے مشرق اپنی بہن سے کبھی شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں ہر حال میں اس لڑکی کو آزاد کروانا چاہتا تھا۔ میں جلدی سے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ اتفاق سے وہاں ایس ایچ او میرا دوست نکلا۔ اس نے میری بات بہت زیادہ غور سے سنی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس گھر پر ابھی ریڈ کروں گا۔ اگر وہ لڑکا واقعی اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایس ایچ او میرا شکریہ ادا کرنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میں آج اس کام کو سر انجام دوں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس نے اس گھر پر ریڈ کی، لڑکی کو بازیاب کروایا۔ لڑکی کو اس کے بھائی نے ایک ہی کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے ساری باتیں وکیل کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ میرا بھائی مجھ سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے، جو کہ میں نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی یہ نکاح قبول ہوگا کیونکہ اسلام میں ایسی کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ مشرق کو پولیس اٹھا کر لے گئی۔ محلے والوں نے مل کر مشرق کی بہن کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کروا دی اور مشرق کی بہن بہت زیادہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔